اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الکرم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات علماء اکرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات۔ آج کے ہمارے معزز مہمان لاسٹ پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ تھے، بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں، انداز گفتگو کے ساتھ ساتھ چہرے پہ مسکراہٹ بھی رکھتے ہیں، اور سید بھی ہیں، بخاری بھی ہیں، علامہ بھی ہیں، اور نسبت جنید بغدادی بھی ہے۔ اتنی نسبتیں ہوں تو یقیناً گفتگو میں تازگی ہوتی ہے اور گفتگو میں مٹھاس ہوا چاہتی ہے، نہ بھی ہو تو ناموں کی نسبت سے تازگی آ جاتی ہے۔ ہمارے مہمان ہیں محترم المقام جناب علامہ جنید شاہ بخاری دامت برکات۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علامہ صاحب کیسے مزاج، خیریت سے ہیں آپ؟ خیریت، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا احسان، بہت بہت شکریہ جی آپ کی تشریف آوری کا۔ انشاءاللہ آپ سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، بخوبی واقف ہیں کہ ہم کوئی نہ کوئی موضوع لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ لاسٹ پروگرام میں ہم نے احساس اور ہمدردی پر گفتگو کی تھی۔ یہ موضوع ایسا ہے کہ اس پر کافی پروگرام کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ بہت سے سوالات ہمارے ذہنوں میں گردش کرتے ہیں۔ آج بھی ہم کوشش کریں گے خیرخواہی، ہمدردی اور اس کے ساتھ ساتھ احساس، جو کہ احساس کی کمی ہے۔ ہمدردی تو ہم کسی نہ کسی کے ساتھ کر بیٹھتے ہیں، احساس دل میں نہیں ہوتا وہ، کیونکہ احساس دل کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ وہ ہم ظاہر ہمدردی کے طور پر کر لیتے ہیں، لیکن احساس کو ہم نے چھپا کر رکھا ہوتا ہے، اس کو ہم فیل نہیں ہونے دیتے نا۔ وہ مطلب وہ پیک ہے، کب کھلے گا؟ احساس ہونا چاہیے، احساس کرنا چاہیے، احساس دلانا چاہیے، سامنے والے کو بھی احساس ہو۔ تب ہی ہوگا کہ جب آپ کے دل میں احساس اچھے خاصے پیمانے پر موجود ہوگا اور لوگوں سے آپ ظاہر بھی کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ خیر خواہی ہم کرتے تو ہیں، لیکن اس کا اظہار بہت زیادہ کرتے ہیں۔ احساس کا اظہار کرنا چاہیے، لیکن ہم خیر خواہی کا اظہار کرتے ہیں، جو کہ دکھاوے کی طرف چلا جاتا ہے۔ دکھاوا کرنا گناہ ہے، دکھاوا کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اگر ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو اس ہاتھ سے کریں، دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، یہ تو سرکار کا فرمان ہے۔ لیکن دور بدلتا چلا جا رہا ہے، دور کے ساتھ ساتھ ہمیں چلنا ہے۔ ہمیں اگر کسی کی مدد کرنی ہے، دوسرے تک پیغام پہنچانا کہ جناب میں نے مدد کی، آپ کو چاہیے آپ میری مدد اور کریں تاکہ میں ایسے لوگوں تک جا سکوں۔ ایک بندہ ہے، وہ بڑا مصروف ہے، وہ اونچے پیمانے پر ہے، اچھے آفس میں اچھی کنڈیشن میں جیتا ہے، اچھی کنڈیشن میں کھاتا ہے۔ اب وہ چھوٹے علاقوں میں جانا پسند نہیں کرتا۔ اس نے آگے اپنا بندہ رکھ لیا کہ جناب آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ اب اس بندے کا کام ہے، وہ جب کام کر کے دکھائے گا، ویڈیوز بنائے گا، پکچرز بنائے گا کہ جناب میں نے آپ کے دیے ہوئے مال سے یہ کام کر لیا، یہاں تک تو بہتر ہے۔ لیکن اس کو ہم چھپا کر بھی کر سکتے ہیں، کسی کا چہرہ نہ آئے، جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں کیا۔ اب ساری بات میں نہیں کروں گا کیونکہ علامہ صاحب موجود ہیں، میں چاہتا ہوں اسی موضوع کو ہم بڑھائیں۔ علامہ صاحب، احساس، ہمدردی، خیرخواہی، پھر راشن کی تقسیم، گھر گھر راشن پہنچا، مطلب بڑے طریقہ کار اس کے ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو گھروں میں بھی راشن پہنچا سکتے ہیں، دروازے کے باہر دستک دی، راشن رکھا ہے، ایسی ویڈیوز ہمیں ملتی ہیں۔ وہ ویڈیو بنا لی، بندے کا نظر آ رہا ہے بھائی اس کا ہاتھ کہ وہ اٹھا رہا ہے، اس کا چہرہ نظر نہ آئے، تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں۔ میں چاہتا ہوں ہم پچھلے پروگرام میں بھی آپ نے بہت خوبصورت واقعات سنائے، اگر کوئی ایسا ذہن میں ہیں، یقیناً ہوں گے، تو شیئر کریں نا۔ جی بالکل حامد بھائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، آپ نے ایک بار پھر مدعو کیا، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ ہمیشہ بہت اچھا موضوع سلیکٹ کر کے آپ آتے ہیں۔ بہت اچھی بات کہی آپ نے کہ ہمارے اندر جو ہے وہ دکھاوا بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے، بالکل جی، ایسے ہی بنسبت احساس کے، جبکہ احساس زیادہ ہونا چاہیے اور دکھاوا تو ہونا ہی نہیں چاہیے، لیکن اس کے بالکل برعکس ہو رہا ہے۔ ہم ہر جگہ کسی کی مدد کریں گے تو دکھاوا کریں گے، کسی کی بیمار پرسی کریں گے تو دکھاوا کریں گے، کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور کریں گے تو دکھاوا کریں گے۔ ایون کہ یہ تو انسانوں کا معاملہ ہے نا، ہم خالق کائنات کی بارگاہ میں بھی جب حاضر ہوتے ہیں تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہاں پر بھی ہم دکھاوا ہی کرتے ہیں۔ یعنی میری مراد یہ کہ اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اگر ایک شخص ہے، کئی مرتبہ ہم نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہمارے ناظرین بھی اکثر دیکھتے ہوں گے کہ ایک شخص جب اکیلے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو گویا ٹکرے مار رہا ہے، ایک دم سے اس کی نماز ختم ہو جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور جب یہی بندہ اس کے آس پاس اگر 8-10 لوگ بیٹھے ہوئے ہوں تو پھر اس کی نماز ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔
بے شک کسی کو اس کی نماز کی وجہ سے کوئی مسئلہ پیش آ، اب یہ بھی ایک طریقے کی ہمدردی ہے، یہ بھی احساس ہے۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا جی ٹرین چل رہی ہے تو اس کے اندر جو چلنے کا تھوڑا سا راستہ ہوتا ہے وہیں پہ جائے نماز بچھا کر اور وہیں پہ انہوں نے نمازیں شروع کر دی۔ اب یہ مطلب یہ کیا چیز ہے؟ مجھے تو آج تک سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ کیا چیز ہے۔ آپ نے نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، آپ جہاں جس سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ وہیں پہ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے رستہ لوگوں کا روک دیا، عوام کا آپ نے آنے جانے کا رستہ بالکل روک دیا، تو معذرت کے ساتھ ایسی نمازیں قابل قبول نہیں ہیں بالکل۔ اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں، جس طرح آپ نے راشن تقسیم کرنے کی بات کی، تو راشن وغیرہ جب بھی تقسیم کیا جاتا ہے، میں ہمیشہ ہر جگہ یہی بات کرتا ہوں کہ خدارہ آپ راشن تقسیم کریں، دل کھول کے کریں، جتنا ممکن ہو سکے اللہ پاک نے جتنی آپ کو استطاعت دی ہے کریں، اگر آپ کو نہیں دی تو آپ لوگوں کے پاس جائیں، ان سے ریکویسٹ کریں اور ان سے لے کر غرباء میں آپ تقسیم کریں، لیکن کسی کی تذلیل نہ کریں، کسی کو، یعنی آپ کسی کی مدد تو کر رہے ہیں لیکن یہ احساس آپ کے اندر ہونا چاہیے کہ کہیں آپ کی وجہ سے اسے تکلیف تو نہیں ہو رہی۔ بالکل۔ اچھا حضرت، ہم کیوں نہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں اور کیوں نہ ہم سرکار کے دور میں چلتے ہیں؟ کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا۔ ہم اگر وہاں پہنچتے ہیں تو ہمیں صحابہ کرام نظر آتے ہیں، اہل بیت عظام نظر آتے ہیں، بڑے واقعات ہیں۔ یقیناً اس دور میں بھی بہت سے غربا ہوا کرتے تھے، زیادہ ہوا کرتے تھے بنسبت آج کے، تو وہاں کیا سلسلہ ہوتا تھا اس وقت؟ کیونکہ ہمیں تو سارا نمونہ وہیں سے ملنا ہے نا، سارا جو کچھ حاصل کرنا ہے اسی بارگاہ سے حاصل کرنا ہے، تو اس وقت کا کیا طریقہ کار ہوتا تھا؟ کچھ ارشاد فرمائیں نا۔ جی حامد بھائی، بہت اچھی بات کہی آپ نے، اور دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جو آج مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں کہ مسلمان آج اگر پستی کا شکار ہیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے صحابہ کرام کو، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی مبارک کو اور اہل بیت اطہار کی زندگی کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ ان کی زندگی سے ہمارے لیے کیا میسج ہے، کیا پیغام ہے، وہ سمجھنا ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان ہر جگہ پہ جو ہے پستی کا شکار ہے۔ اب اگر ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے۔ اب آپ دیکھیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ کو ارشاد فرمایا کہ سعد، میں تمہیں ایسی نیکی، ایسا صدقہ نہ بتاؤں کہ جس میں محنت بالکل بھی نہیں ہے اور ثواب بہت زیادہ ہے؟ واہ جی واہ، تڑپ گئے ہوں گے، حضرت بتائیں نا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے سعد، لوگوں کو پانی پلایا۔ کیا بات ہے، سبحان لوگوں اللہ۔ کو اب یہ دیکھیں بظاہر کتنی چھوٹی سی چیز ہے، پانی پلانا، کسی نے پانی مانگا اور اٹھا کر دے دیا، اسے پانی پلا دیا کسی کو، اب بظاہر یہ کتنی چھوٹی سی بات ہے، لیکن اب دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ محنت، کیا محنت ہے پانی پلانے میں؟ کسی کو کتنی محنت لگتی ہے؟ کوئی محنت نہیں لگتی جی بالکل، لیکن اجر و ثواب بہت زیادہ ہے اس کا۔ کتنا زیادہ ہے کہ وہ واقعہ آپ نے اور ناظرین نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ ایک خاتون تھی جو کہ فاحشہ تھی، بہت زیادہ گناہ گار تھی، لیکن انہیں کسی نے دیکھا کہ وہ مرنے کے بعد جنت میں سیر کر رہی ہیں، جنت کے باغوں میں پھر رہی ہیں، تو پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، تم تو بہت زیادہ فاحشہ تھی، بہت گناہ گار عورت تھی تم، ایسا کیا ہوا کہ تم مرنے کے بعد جنت کے باغوں میں سیر کر رہی ہو، جنت کی کیاریوں میں پھر رہی ہو تم، ایسا کیا عمل تھے تمہارے، مجھے بھی بتاؤ۔ تو اس فاحشہ عورت نے ان سے کہا کہ ہاں بے شک میں بہت زیادہ گناہ گار تھی، ہر قسم کے گناہ کیا کرتی تھی، بدکار تھی، سیاکار تھی، گناہ کار تھی، لیکن ایک مرتبہ میں گزر رہی تھی۔ اب آپ حامد بھائی نوٹ کیجئے گا، ہم یہاں انسانوں کے احساس کی بات کر رہے ہیں، اللہ نے اس گناہ گار لڑکی کو جنت میں پہنچایا، اس نے کس کا احساس کیا تھا یہ سنیے گا۔ تو اس نے کہا کہ ہاں میں بہت گناہ گار تھی، ہر قسم کا گناہ کیا کرتی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے پھر بھی میری بخشش فرما دی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں گزر رہی تھی، میں نے دیکھا تو چھوٹے چھوٹے کتے تھے، یعنی کتے کے بچے تھے چھوٹے چھوٹے، اور پیاس کی وجہ سے ان کی زبانیں باہر نکلی ہوئی تھی، تو ان کو دیکھ کے مجھے ترس آیا، احساس پیدا ہوا اندر، ہمدردی جاگی، تو میں نے ان چھوٹے چھوٹے کتوں کو پانی پلا دیا۔
اللہ رب العزت کو میرا یہ عمل، میری یہ نیکی اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے میرے سابقہ سارے گناہوں کو مٹا کر مجھے جنت میں داخل فرما. اور کوئی انسان کو پانی پلائے تو اللہ اکبر، اس کا کیا مقام ہوگا، کیا فرماتے ہیں. اور اچھا ایک بات ناظرین کو میں بتاتا چلو، بھی پانی کی بات ہو رہی تھی، صدقے کی بات ہے، یہ پھیلانی چاہیے، اس بات کو بھی پھیلائیں. ہم طرح طرح کی ویڈیوز کو پھیلا رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے یہاں جو بیک پر کیمرہ مین ہوتے ہیں جن کی ساری محنت ہوتی ہے، تو انہوں نے ایک دم کسی کو پانی پلا دیا، کیونکہ انہوں نے اس نیت کے ساتھ پلایا کہ 10 نیکیاں ملیں گی. کیونکہ علامہ صاحب گفتگو کر رہے تھے، یقیناً اگر اس وقت سینکڑوں لوگ ہمیں سن رہے ہوں گے، ہزاروں کی تعداد میں، کیونکہ پورے پاکستان میں وینس ٹی وی دیکھا جاتا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھا جاتا ہے. آپ نے سن لیا، اپنے بھائی کو پانی پلا دیں. آپ کے پڑوس میں کوئی بھی اگر گلی میں دیکھ لیں کوئی کھڑا ہوگا، اس کو پانی پلا دیں. میرے بھی نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی، علامہ صاحب کی نامہ اعمال میں بھی. آپ کیونکہ اللہ کی قدرت تو بہت وسیع ہے نا، اس وہاں تو کوئی کاؤنٹنگ ہے ہی نہیں ہے. وہ اللہ رب العزت چاہے 10 کے بجائے 10 کروڑ نیکیاں دے دے ایک گلاس پانی پلانے میں، یہ نیکی بھی کمائے. اچھا ایک انسان کو پانی پلانے میں نیکیاں زیادہ ہیں یا وہی ثواب ہے؟ بے شک. اب دیکھیں نا، آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ پانی پلانے میں ہر قدم کے بدلے نیکی ہے، ہر قدم کے بدلے. اب آپ جتنے قدم چلتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے قرآن مجید کے اندر ہے کہ ماں کو اف تک نہ کرو. حمید بھائی، ماں کو اف تک نہ کرو، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے. حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ انسان اپنی ماں کو کوئی کام نہیں کہہ سکتا، کسی کام کا نہیں کہہ سکتا کہ ماں جی میرا یہ کام کر دو، میرا یہ کام کر دو. لیکن حضور نے ارشاد فرمایا کہ جتنا ہو سکے اپنی والدہ سے کہا کرو کہ ماں جی مجھے پانی پلا دیں، ماں جی مجھے پانی پلا دیں. اس کی کیا وجہ ماں ہے؟ جی یعنی اس کے ثواب کا اندازہ اس بار سے لگایا جا سکتا ہے نا کہ کتنی فضیلت ہے پانی پلانے کی. کہ حضور فرما رہے ہیں کہ اگر اپنی ماں سے تم کوئی یعنی انہیں کوئی کسی کام کا کہو تو سوائے اس کے اور کوئی کام نہ کہو کہ ماں جی مجھے پانی پلا دیں، اے میری ماں مجھے پانی پلا دو. کتنا زیادہ اجر و ثواب ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. تو ہمارے لیے یہی میسیج ہے، یہ چھوٹی چھوٹی سی نیکیاں ہیں. یہی کل بروز قیامت ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص جہنم میں، یعنی دنیا میں بہت نیک تھا، نیکوکار تھا، حاجی تھا، نمازی تھا، ہر 5 وقت کی نمازیں پڑھتا تھا، ہر قسم کی نیکی کیا کرتا تھا، صدقہ و خیرات کیا کرتا تھا. لیکن جب وہ مرا تو جہنم میں گیا. اب بڑا پریشان کہ یار میں تو بڑا نیکوکار تھا، میں نے ساری زندگی نمازوں میں گزاری، ذکر و اذکار میں گزاری، تو یہ کیا وجہ ہے؟ تو اسے اس وقت منادی کی ندا آتی ہے کہ یاد کر تو ایک جگہ سے گزر رہا تھا، وہاں پہ ایک پتھر پڑا ہوا تھا، تو نے اس پتھر کو وہ پتھر جو تھا لوگوں کے راستے میں پڑا ہوا تھا، تو نے اس پتھر کو نہیں ہٹایا، تو اللہ کو تیرا یہ عمل اچھا نہیں لگا، اس وجہ سے اللہ نے تیری ساری نیکیاں ضائع کر دی ہیں. اسی کے برعکس ایک ایسا شخص کہ جس نے دنیا میں ہر قسم کا گناہ کیا ہو، یعنی کبھی مسجد کا اس نے منہ نہ دیکھا ہو، کبھی قرآن مجید کو اس نے ہاتھ نہیں لگایا، لیکن جب وہ مرا تو دیکھا جنت میں سیر کر رہے. یہ کیا معاملہ؟ وہ خود پریشان کہ میں تو گناہ گار تھا، میں نے تو بس یہی سوچا ہوا تھا کہ مروں گا تو میرا تو بیڑا ہی غرق ہے، لیکن میں تو جنت میں ہوں. یا باری تعالیٰ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو غیب سے آواز آئے گی، یاد کر فلاں راستے پر تو جا رہا تھا، ایک پتھر پڑا ہوا تھا، کسی نے نہ ہٹایا، لیکن تو نے احساس کیا، تیرے اندر ہمدردی جاگی، تو نے خیر خواہی کی لوگوں کی کہ کسی میرے بھائی کو کوئی یہاں سے گزر رہا ہو تو اس کو تکلیف نہ ہو. تو نے اس نیت کے ساتھ اس پتھر کو وہاں سے ہٹا کر سائڈ پہ کر دیا. اللہ فرماتا ہے مجھے تیری یہ ادا اتنی پسند آئی نا، میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر کے تجھے جنت میں داخل کر دیا. سبحان اللہ. یہی واقعہ ہمیں ایک فاحشہ عورت کا بھی ملتا ہے جو آپ نے ابھی سنایا بھی تھا. دیکھیں اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، وہ چاہے تو اس لیے کہنا کسی کو گناہ گار نہیں کہنا چاہیے تم بڑے گناہ گار ہو، تمہارا کیا انجام ہوگا. اللہ کی رحمت ہے، اللہ جیسے بخشنا چاہے بخش. اور کسی غازی نمازی کو یہ نہیں کہنا چاہیے تم جنت. ہاں دعا ضرور لینی چاہیے، نیک انسان اس کی دعا قبول کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، لیکن یہ گمان نہیں کرنا چاہیے. یہی فرمانا چاہ رہے ہیں آپ؟ بالکل. دیکھیں اب دعا سے یاد آیا میرے ذہن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ آئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمدردی احساس، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بیمار جو ہوتا ہے نا، جو مریض ہوتا ہے، جب بھی اس کے پاس جاؤ تو اپنے لیے دعا کروایا کرو. یا رسول اللہ کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بیمار ہوتا ہے، جو مریض ہوتا ہے،
اس کی دعا فرشتوں کی مانند ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ فرشتوں کی طرح ہوتی ہے، گویا فرشتے یہ دعا کر رہے ہیں اور اس کی دعا جلدی مقبول ہوتی ہے۔ تو ہمیشہ بیماروں کی بیمار پرسی بھی کرنی چاہیے۔ یہ تمام چیزیں احساس میں آتی ہیں، ہمدردی کے اندر آتی ہیں، اور اسی سے ہمارا معاشرہ اچھا بن سکتا ہے، اسی سے ہمارے معاشرے کے اندر خوشحالی آ سکتی ہے۔ بالکل بالکل ایسے آپ ہی ہے۔ دیکھیں کہیں بھی آپ کسی بھی پریشان کو دیکھیں، کوئی پریشان حال ہے، اس کی پریشانی کسی کو مسکرا کے دیکھنا، یہ بھی سب کیا بات ہے جی، مسکرانے کی آپ نے بات کی، سرکار کی سنت بھی ہے۔ علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرمائی۔ اچھا ہمارے ساتھ ناظرین، جیسے کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا، علامہ صاحب نعت شریف سن لیتے ہیں۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ اریبہ صاحبہ، میں ان سے گزارش کروں گا اپنی خوبصورت آواز میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں، پھر انشاءاللہ پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا، نعمتیں بانٹتا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے۔ کہ کہا ہے لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا۔ آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی، آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، نعمتیں بانٹتا۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت انداز میں ہدیہ نعت پیش کی آپ نے، اور اعلیٰ حضرت کا کلام تھا، اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ آپ کی آواز میں آپ نے خوبصورت انداز میں پڑھا، ہماری دعا ہے اللہ کریم آپ کو بھی بلندیاں عطا فرمائے، آپ اسی طرح حضور کی ثنا کرتی رہیں۔ ناظرین اکرام، حضور کی ثنا کرنا
عبادت ہے. ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں. اگر نعت دل سے پڑھی جائے اور کلام بھی اچھے پڑھے جائیں تو یقین جانیے کمال ہو جاتا ہے. اور اسی کمال کے ساتھ میں اپنے پروگرام سے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، کیونکہ اختتام کی جانب ہے. ہم آپ سے گزارش ہے ہمیشہ کی طرح اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے. وینرز ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.